الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی طاقت اور برائی کی طاقت، اور پھر فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، دو راستے دکھا دیے کہ ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، اور پھر ان دونوں راستوں کا جو انجام ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ تمہارے اندر برائی کی طاقت بھی ہے، اچھائی کی طاقت بھی ہے، اور دنیا میں جب تم زندگی گزارو گے تو تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ دو راستے نظر آئیں گے۔ جب بھی کوئی زندگی میں فیصلہ کرنے لگو گے تو ایک صحیح راستہ ہوگا، ایک غلط راستہ ہوگا۔ ایک راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے، اور ایک راستہ ہے جو شیطان کی پیروی کا راستہ ہے، اور جو صحیح راستے پہ چلے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، شیطان کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوال اٹھاتے ہیں اپنے لیے، بہت سے اہم ہماری زندگی کے کچھ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پھر ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان جوابوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تاکہ جو بھی ہمیں جواب اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگا یا ہمیں معلوم ہے ہم اس پہ ہم ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے ڈگری کس چیز میں کرنی چاہیے۔ تو ایک سوال ہے، زندگی کا بہت اہم سوال ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کا جو کیریئر ہوتا ہے اس کے حساب سے پھر پلان کرتا ہے۔ مجھے ڈگری کس چیز میں کرنی چاہیے؟ آپشنز آپ دیکھتے ہیں، کیا آپشنز ہیں؟ مجھے میڈیکل میں کرنی چاہیے، انجینئرنگ میں کرنی چاہیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کرنی چاہیے، یا بزنس میں کرنی چاہیے، یا اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں۔ پھر آپ ایک فیلڈ پک کرتے ہیں، تو سوال کیا تھا؟ مجھے ڈگری کس میں کرنی چاہیے؟ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز تھی، پھر آپ نے ایک اس میں سے پک کیا کہ میں نے مثال کے طور پر بزنس میں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا سوال آ جاتا ہے، اچھا بزنس میں ڈگری کرنی ہے تو پھر آپ کس یونیورسٹی میں جائیں گے؟ پھر آپ ان یونیورسٹیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جو بزنس کے اندر اچھی ڈگری جو ہے آفر کرتی ہیں۔ یہ سوال بھی حل ہو گیا، پھر اس یونیورسٹی کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں، اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ یہ سوال حل ہوتا ہے، پھر ایک اگلا سوال اٹھتا ہے کہ بزنس ڈگری لینے کے بعد میں نے بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے، اور اگر بزنس کرنا ہے تو مجھے کس چیز کا بزنس کرنا ہے؟ پھر آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ کھل جاتی ہے آپشنز کی کہ مجھے گارمنٹس کا بزنس کرنا ہے، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بزنس کرنا ہے، یا ایگریکلچر کی سائڈ پہ جانا ہے، بہت سے بزنس کی آپشنز ہیں۔ تو یہ مختلف سوال ہماری زندگیوں میں اٹھتے رہتے ہیں، اور ہم ان سوالوں کے جواب سوچتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ ایک زندگی کا بہت اہم سوال ہے جو یا تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں آ کے اس کے بعد دنیا کے اتنے سارے کام ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں کہ وہ سوال دوبارہ سے دب جاتا ہے، اور اگر اس سوال کو ہم یاد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ صحیح جواب کیا ہے، اور اگر ہمیں اس سوال کا صحیح جواب پتہ لگ جائے تو اس جواب کے مطابق کیا ہم واقعی تیاری کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت مجھے کس طرح کی آئے گی، میں کس حال میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اگر ہم نے اس سوال کو اپنی زندگی میں سوچا نہیں، اس کے بارے میں کوئی اگر پلاننگ نہیں کی، تو ہم چاہے دنیا میں جتنی مرضی اچھی زندگی گزار کے چلے جائیں، اور ہم نے اگر ایک غلط ڈائریکشن میں زندگی گزاری جو ہمارے حساب سے بالکل ٹھیک تھی، لیکن موت کے وقت جب ملک الموت آئیں گے تو انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ کب کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اور اگر اس وقت کوئی شخص ناکام ہو گیا تو اس وقت واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایک یہ سفر ہے ہمارا جو زندگی ہم ابھی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے سفر کی ایک سٹیج ہے۔ پھر موت کے بعد اگلی سٹیج شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس اگلی سٹیج کے بارے میں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ دنیا میں دو راستے ہیں،
تو ان دو راستوں کے مطابق لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، یا شک میں پڑے رہے اسلام کے متعلق. جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یا اللہ کے نافرمان ہیں. ایک یہ راستہ ہے. تو جس طریقے سے انسان نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، جس راستے پہ چلا ہوگا، اس کا انجام بھی اسی کے حساب سے ہوگا. اور اس انجام کے بارے میں سب سے پہلے جو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، اسی وقت انسان کو پتہ لگتا ہے جب اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں. وہاں پہ ہر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آگے جو آنے والی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر میدان محشر ہے، اس کے بعد پھر آگے کامیابی اور ناکامی ہے، اس کو موت کے وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو کافر ہے، منافق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جس نے زندگی شک میں گزاری، کیونکہ منافقین جو تھے ان کے جو بہت ساری خصوصیات آتی ہیں، بہت سے جو ان کے رویے آتے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، ان میں سے ان کی ایک کریکٹرسٹک کیا تھی کہ وہ شک میں رہتے تھے. کس کے بارے میں شک میں رہتے تھے؟ اللہ کے بارے میں شک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں شک، اللہ کی کتاب کے بارے میں شک. اور اس شک میں ہی انہوں نے زندگی گزار دی، اور اسی کنفیوژن میں کبھی وہ مسلمانوں کی طرف ہوتے تھے، کبھی وہ کفار کی طرف ہوتے تھے. اور کچھ تو ایسے تھے جو شعوری طور پہ یہ کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو لاشعوری طور پہ کرتے تھے. تو شک ایک بہت بڑی وجہ تھی منافقین کی. اور منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ کفار سے بھی بدتر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کفار اوپر ہوں گے، منافقین ان سے بھی نیچے ہوں گے، ان کو شدید ترین عذاب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو شو مسلمان کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا. ان کے دل میں اسلام کی کوئی عظمت نہیں تھی، دل میں کفر تھا اور دل میں شک تھا. تو اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا یا دین کا انکار کیا یا دین میں شک میں پڑے رہے، تو اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، ان کے بارے میں ایک خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی حدیث میں نہیں ہے. تو مختلف احادیث میں جو ذکر آیا ہے ان کا ایک سمرائز فارم آپ کے سامنے بات کریں گے آج انشاءاللہ. اب یہ جو کافر و منافق ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جس کی روح قبض کرنے آتے ہیں. اور جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو دور فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دور تک فرشتے نظر آتے ہیں سیاہ رنگ کے. جو ہی ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے ایک سلاخ ہوتی ہے، کانٹے دار سلاخ، اس کو اگر گیلی روئی میں ڈالا جائے اور گیلی روئی میں سے اس سلاخ کو نکالے تو جس طریقے سے مشکل سے وہ سلاخ نکلتی ہے، اسی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے. اور وہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اے خبیث جسم کی خبیث روح باہر نکل، سختی سے بات کرتے ہیں اس سے. اور ساتھ ہی ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر ان کے پاس روح رہتی ہے، فوراً جو پیچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور آ کے اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس کی روح کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ سب باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ احادیث سے لی ہوئی ہیں، جو مستند احادیث ہیں. میں اس لیے آپ کو یہ بات دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں آخرت کے متعلق جو لوگوں نے کہانیاں بھی بنائی ہوتی ہیں. تو جو چیز ہمیں قرآن سے اور مستند احادیث سے ملتی ہے ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اسی پہ ہمارا ایمان اور یقین بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے جس میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح لے کے پھر کیا کرتے ہیں، اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں. جب آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان تک جاتے ہوئے راستے میں بہت سے فرشتے ان کو ملتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے جو وہ روح ان فرشتوں کے قریب سے گزرتی ہے تو اس بدبو کی وجہ سے سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے جس کی روح ہے، اتنی سخت اس کی بدبو ہے، یہ کون بدبخت ہے جس کی روح ہے. تو فرشتے اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے جو دنیا میں بدترین انسان تھا. آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ اس روح کو جانے کی اجازت دی جائے.
تو اس روح کو آسمان کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملتی، اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور واپس جو ہے اس روح کو زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک جگہ پہ جس کو کہتے ہیں سجین۔ سجین ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جتنے بھی بدکار لوگ ہیں ان کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا جیل کی طرح کی جگہ ہے جہاں پہ ساری روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس روح کو بھیج دیا جاتا ہے جو کہ بدکار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد کا کیا سلسلہ ہے کہ پھر جب قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جب قبر کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنے زور زور سے پکارتا ہے، جو لے جانے والے ان کو کہتا ہے کہ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی چیخو پکار انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سن رہی ہوتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے صرف، کہ مجھے واپس لے چلو، کیونکہ اس کو اب پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب واپس جانے کا چانس نہیں ہے۔ پھر اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد جب قبر بند کر دی جاتی ہے اور گھر والے واپس جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو میت ہوتی ہے اپنے واپس جانے والوں کے قدموں کے چاپ کو سنتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں۔ اب جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کے پاس آ جاتے ہیں فرشتے منکر نکیر۔ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جن کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا کہ وہ کس طرح کے فرشتے ہیں۔ اب وہ ان کا حلیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلے رنگ کی ہیں، اور ان کی آنکھوں کا سائز دو بڑے تانبے کے برتنوں کی طرح ہے، اور ان کے بال لمبے ہیں، اور ان کے دو دانت ہیں جو کہ گائے کے سینگ کی طرح کے ہیں، اور اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین میں گڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اور وہ زمین کو میں دانت گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک گرجدار آواز میں اس سے پوچھتے ہیں۔ اب سوال شروع ہونے لگے ہیں اس سے۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اب یہ کافر ہے، منافق ہے، یا ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، یا اگر مانا تھا تو رب مان کے نہیں گزارا، یا صرف نام لے لیا تھا اس کے بعد ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ تو جب اسے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ آپ سوچئے نا، کیونکہ ہیومن مائنڈ سیٹ بھی کیا ہے کہ انسان، آج بھی ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم جس قسم کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہر وقت وہی چیز چلتی رہتی ہے۔ جو شخص سارا دن ساری رات صرف دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کے کپڑے، دنیا کی گلیمر، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ، اچھی جاب، اچھا بزنس، اور اتنا زیادہ اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اس کو دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کون ہے، اس نے کبھی اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کی، اس نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس کے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس کا پالنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، نہ کہ اس کی جاب نہیں اس کو پال رہی، کیونکہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ تو جب اس کے شعور اور لاشعور میں یہ بسا ہوا ہے کہ نہیں، مجھے میری جاب کی وجہ سے مل رہا ہے سب کچھ، مجھے میرے بزنس کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، میرا بزنس مجھے پال رہا ہے، میرا باس مجھے پال رہا ہے، میری جاب مجھے پال رہی ہے، تو حقیقت میں اس کے دل کا یقین اللہ پہ نہیں ہے۔ تو اب جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا تو جب دنیا میں اس کے دل میں یقین نہیں تھا تو اچانک سے تو یقین نہیں آ جائے گا نا، کیونکہ قبر کی کیفیت کیا ہے؟ قبر میں انسان کی فیلنگز ویسے ہی ہوں گی جیسے آج ہم دنیا میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا اور منکر نکیر کا ذکر کیا۔ تو جب منکر نکیر کے ان حلیوں کا ذکر کیا اور ان سوالوں کا ذکر کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم قبر میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ہماری حالت ایسی ہی ہوگی، ہمارا سوچنا اور ہماری حالت ایسی ہی ہوگی جیسے ہم دنیا میں ہیں؟ یعنی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم سے کوئی سوال کرے تو جس طرح ہم ابھی جواب دے سکتے ہیں، تو کیا ویسی حالت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسی حالت ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر میں ان کو سنبھال لوں گا، پھر ان منکر نکیر کو میں سنبھال لوں گا۔ یعنی کہ ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کو رب مان کی زندگی گزاری ہوگی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ دوبارہ اس سے جب کافر سے سوال ہوگا اور اس سے قبر میں، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. اب جب یہ سوال دے گا، جواب دے گا ان سوالوں کے، تو کیا ہو گیا؟ اس کی ناکامی شروع ہوگی. فرشتے اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اب اس کے جو ہے نا اس کو پتہ لگ جائے گا میں ناکام ہو گیا ہوں، اس پہ سزا شروع ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی فرشتے گرز سے مارنا شروع ہوں گے. گرز کیا چیز ہے کہ ایک بہت بڑا لوہے کا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہتھوڑے کی طرح کی ایک چیز ہے جس سے اس کو مارا جائے گا، اور اس کے سر پہ مارا جائے گا. اور سر پہ کیوں مارا جائے گا؟ کیونکہ یہ سر میں دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ سر کے اندر رکھا ہے. اور یہ دماغ جو اللہ نے دیا تھا تمہیں، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم دنیا کی لذتیں اور صرف دنیا ہی کو فوکس کر کے گزارو. تم نے اپنے رب کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تم نے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں. تم دنیا میں ہر چیز میں اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے، لیکن تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ اتنی بڑی کائنات جو بنی ہوئی ہے، اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی رب ہے. تو تم نے چونکہ دماغ کو استعمال نہیں کیا، تو سزا کدھر سے شروع ہوگی؟ دماغ سے شروع ہوگی. اسے سر پہ مارا جائے گا. اور پھر کیا آئے گا؟ پھر حکم ہوگا، پھر ندا آئے گی، آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو. اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو. اس کے لیے آگ کا بستر تیار کیا جائے گا. پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو آگ کا لباس پہنا دو. اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. پھر جو قبر ہے، قبر میں اس کو جنت دکھائی جائے گی. جنت دکھائی جائے گی. جو وہ جنت کو دیکھے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا، اگر تو اللہ کو اپنا رب مانتا، اگر تو نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوتی، تو یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ تو نے اللہ کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اب تمہارے لیے جہنم ہے. پھر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں سے جہنم کی آگ اور زہریلی ہوا اس کی قبر میں مستقل آتے رہے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے. اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے. اور ان اژدہوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر ایک اژدہے کے 70 سر ہوں گے، اور ایک سر کے 7 منہ ہوں گے. اور یہ اژدہا اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا، قیامت تک ڈستا رہے گا. اور ان کے زہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اژدہا زمین پہ پھونک دے تو وہاں پر قیامت تک کے لیے کوئی چیز نہ اگ سکے. ایسا زہر ہے اس کا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اب اس کی ناکامی شروع ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اس کی قبر کیا کر دی جائے گی؟ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. اب یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس نے اس زندگی میں اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اسلام کو امپورٹنس نہیں دی، یا تو انکار ہی کر دیا اسلام کا. اور اگر اسلام میں آیا بھی تھا، کلمہ پڑھا بھی تھا، اس کے بعد اپنی خواہشات میں چلتا رہا، اپنی زندگی گزارتا رہا، کوئی اسے غرض نہیں اسلام سے، کوئی اسے پتہ نہیں کہ مجھ پہ کیا فرض کیا گیا ہے. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں کہ میں نماز پڑھوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس کو کوئی فکر نہیں کہ میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. بالکل اس طریقے سے گزاری. تو اب کیا ہے کہ اب ناکامی شروع ہوگی. اب یہ ناکامی قیامت تک کے لیے. آپ سوچئے کہ دنیا میں ہمیں اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ جل گیا یا کوئی کٹ لگ گیا یا کوئی بہت شدید بیماری آ گئی، تو 1 دن 2 دن 10 دن ہفتہ مہینہ انسان تکلیف میں گزارتا ہے، اور انسان ایک امید میں ہوتا ہے کہ چلو کسی وقت ہی بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بہتر نہیں بھی ہو تو ورسٹ کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی. کیونکہ موت بھی کیا ہے؟ حقیقت میں راحت ہے، اس تکلیف سے نکلنے کی ایک راحت کا طریقہ ہے. تو موت آ جائے گی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب اس کا عذاب شروع ہوا تو اب یہ عذاب ختم نہیں ہونے والا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ سوچئے آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 700 سال پہلے جو لوگ مر گئے، اور اس وقت جس پہ عذاب ہو رہا ہے اس پہ آج تک عذاب ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ دس از ریئلی سیریس. بہت زیادہ فکر کی بات ہے. اب اس پہ عذاب ہو رہا ہے. ابھی قیامت کب آئے گی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب قیامت تک وہ اس سچویشن میں پڑا رہے گا. تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے اور بالخصوص قبر کا معاملہ ہے، یہ بڑا سیریس ہے. ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے. اور اب کیا ہے کہ اس کی ناکامی اور اس کا عذاب مستقل چلتا رہے گا.
دوسری طرف واپس آتے ہیں. ایک طرف وہ تھا ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا رب مانا, اور نہ صرف رب مانا بلکہ رب ماننے کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ اس کا دل کا یقین بھی تھا کہ مجھے رزق ملتا ہے تو میرا اللہ دیتا ہے, میری زندگی میں جو خوشی آتی ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے, میری زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشی دیتا تھا تو وہ الحمدللہ شکر ادا کرتا تھا, جب اس پہ کوئی آزمائش آتی تھی تو وہ صبر کرتا تھا, جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ صرف اللہ کو پکارتا تھا, جب کوئی پریشانی آتی تھی تو صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اپنے رب کے سامنے مناجات کرتا تھا, اور اس کے دل کا یقین, اس کے دل میں اس چیز کا یقین تھا کہ میری ہر چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ بھی زندگی گزاری, اللہ کو رب بھی مانا اور عملی طور پہ بھی اس کو کہا, صرف زبان سے نہیں. کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بات کریں گے نا, جب ان سے دیکھیں تو وہ باتوں میں اتنی زبردست بات کریں گے کہ لگے گا کہ ان سے زیادہ ایمان کسی کا ہے ہی نہیں اللہ پہ, لیکن آپ جب ان کی عملی زندگی دیکھیں گے تو اللہ کی اطاعت والا کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو صرف زبانی دعووں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی ضروری ہے, کیونکہ جو انسان دل سے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس کا عمل اس چیز کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کو اپنا رب ماننے والا ہے. عمل نہیں ہے تو صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ایمان والا اللہ کو رب مانا, اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, خاتم النبیین, خاتم الرسول مانا, آخری نبی آخری رسول مان کے زندگی گزاری, اور نہ صرف زبان سے کہا بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ کوشش کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اب اس کی موت آ رہی ہے. ایمان والا جانا تو دنیا سے سب نے ہے, کوئی بھی اس جگہ پہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. اب ایمان والے کی جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس بھی روح قبض کرنے کے لیے وہی ملک الموت آتے ہیں, کیونکہ روح قبض کرنے کے لیے وہی ہیں. ایک ہی فرشتہ جس نے روح قبض کرنی ہے, کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, دہریہ ہو, ایمان والا ہو, سب کی روح آ کے قبض کرتے ہیں ملک الموت. اب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کیا ہے, ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے بالکل روشن ہوتے ہیں اور وہ دور بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ جو میت ہے اس کی روح قبض ہونے والی ہے, یہ دیکھ سکتا ہے کہ دور تک جو ہے سفید رنگ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آدمی ملک الموت جو اس کی روح نکالتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جسم میں سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے, یعنی بالکل آسانی سے روح نکل جاتی ہے اور مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے. اس کی روح قبض کرتے ہیں ملک الموت, اور اب جو ان کے پاس آتی ہے تو ساتھ ہی پیچھے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, آ کے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اب اس روح کو جنت کے کفن میں سے ایک کفن پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے اس پہ خوشبو لگا دی جاتی ہے, اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ پوری جگہ جو اس کی لوگ جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے, وہ جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سونگتے ہیں. اب اس روح کو لے کے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف جب پہنچتے ہیں تو راستے میں پھر فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سونگ کے وہ سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون نیک روح ہے, یہ کس کی روح ہے, اتنا نیک بندہ کون ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے, نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے, اور اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, یہ دنیا میں بہت اچھے لوگوں میں سے تھا. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں, پہلے آسمان پہ جو ہی پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلوانے کی بات کی جاتی ہے, تو فرشتے اس کے لیے مرحبا کہتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آئیے. پہلا دروازہ کھلتا ہے, پہلا آسمان کور ہوا, دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے دروازے کھلے, تیسرا آسمان, تیسرے آسمان کے دروازے کھلے, 7ویں آسمان تک روح چلی جاتی ہے. اور جب 7ویں آسمان پہ روح جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے نیک بندے کی روح ہے, اس کے لیے زمین میں اس کے لیے جو ہے اس کا جو انتظام کرو, اس کو علیین میں بھیج دو. جو کفار تھے, مشرکین, منافق, اللہ کے نافرمان, سجین, ان کے لیے الگ ٹھکانہ. یہاں پہ کیا ہے, ان کے لیے الگ راستہ ہے, علیین میں ڈال دو. علیین کون سی جگہ, جہاں پہ تمام نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں, تمام نیک روحیں جو ہیں وہ
وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں. اب جب یہ علیین میں پہنچتا ہے تو وہاں پر جو بھی اس کے خاندان میں سے، اس کے جاننے والوں میں سے، دوست یاروں میں سے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جب موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور جب یہ وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نہیں ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ نہیں آیا، وہ بندہ یہاں پہ نہیں آیا، وہ تو مجھ سے بہت پہلے مر گیا تھا تو وہ یہاں پہ نہیں پہنچا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہاں پہ نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہاں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. جس طریقے سے جب اس ایمان والے کو اس کی میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو مجھے لے کے چلو. یہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اب موت کے بعد آگے بڑھنا کون بڑھے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اب میں کامیاب ہونے والا ہوں. دیکھیے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں بلنڈر مارے، میں نے پیپرز میں بلنڈرز مارے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے رزلٹ کے لیے خوش نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار رزلٹ والا دن آئے، اور اگر دن آئے گا بھی تو وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا مجھے مت لے کے جاؤ میں نے نہیں جانا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا. لیکن جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں، جنہوں نے پیپرز میں اچھا کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشی سے جاتے ہیں. ان کو اس دن کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو محنت کی اس محنت کے نتیجے میں آج ان کو اچھا انعام ملے گا. تو اب یہ ایمان والا کیا کہتا ہے ایمان والا کیا کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس یقین پہ گزاری ہوتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اس نے اپنی زندگی آخرت کو فوکس کر کے گزاری ہوتی ہے. اس نے اپنی زندگی اللہ سے محبت میں گزاری ہوتی ہے. اس نے اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے. اور جس سے انسان محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت، آخرت سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو جن سے محبت کرتا ہے تو انسان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے اس طرف. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے گھر سے نکلوں، اس دھوکے کے گھر سے نکلوں، ان مشکلات کے گھر سے نکلوں، ان مصیبتوں کے گھر سے نکلوں، اور میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں اب جہاں پہ میں نے سکون کرنا ہے، جہاں پہ میرے لیے راحت ہے، جہاں پہ میرے لیے آسانی ہے، جہاں پہ میں اپنے رب کو دیکھوں گا، جہاں پہ میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. تو وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو. تو بہرحال جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اب قبر میں جب جو ہی اس کو اتارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قبر میں بھی اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں، اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں اور آ کے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے بھی سوال کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اب یہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی جس نے ساری زندگی صبح دوپہر شام اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرتا رہا سے مراد یہ نہیں کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرتا، بلکہ اپنی ہر زندگی کے ہر پہلو میں وہ کانشیس رہتا تھا کہ میں اللہ کو اپنا رب مان کے زندگی گزاروں، میں اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں. وہ اللہ کو یاد رکھتا تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دن میں 5 دفعہ بلاتا تھا کہ میرے سامنے آگے کھڑے ہو، تو 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. اس کی ساری زندگی کانشیسلی عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے گزری. تو وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اس کا رب کون ہے؟ تو جب اس سے سوال ہوگا یہ جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگلا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جگہ پھر جواب دے دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جس نے ساری زندگی اسلام کو فوکس کر کے گزارا ہوا، جس نے ساری زندگی کے ہر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہوا کہ میرا دین کیا کہتا ہے، مجھے میرا دین کیا کہتا ہے، جب وہ فوکس کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا بتانے میں مشکل ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے؟ مشکل تو وہ ہوگا نا جس نے، اس کے لیے ہوگا نا جس نے اسلام کو مانا ہی نہیں، یا مانا ہے تو اس نے اسلام کو امپورٹنس ہی نہیں دی، یا اپنی زندگی جو گزارتا تھا تو وہ اپنے جو بھی فیصلے کرتا تھا دیکھتا تھا میرا باس کیا کہتا ہے، میرا بزنس کیا کہتا ہے، میرا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، میری عقل کیا کہتی ہے، میری لاجک کیا کہتی ہے، میرا فلاں جاننے والا کیا کہتا ہے. اس کو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں تھا. تو مسئلہ تو اس کو ہوگا جواب دینے میں جس نے ہر چیز کو اسلام کے مطابق گزارا اور دیکھتا تھا اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اچھا مجھے شادی کرنی ہے تو اسلام کیا طریقہ بتاتا ہے، اچھا مجھے بزنس کرنا ہے تو اسلام کیا بتاتا ہے کیسے کرو، اچھا مجھے لوگوں سے معاملات کرنے تو ہمارے دین کیا بتاتا ہے. ساری زندگی اسلام کے مطابق گزری تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی، سارا وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ اچھا ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، مجھے بھی ایسے ہی کھانا کھانا ہے. ہمارے نبی لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے، مجھے بھی ویسی بات کرنی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، میں نے ویسا حلیہ کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہوتے تھے، میں نے ویسا ہی ہونا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے تھے اس میں کیسے کرتے تھے. اب اس نے زندگی میں یہ چیز ذہن میں رکھ کے گزاری تو وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. تو جواب دے دے گا. تینوں جواب صحیح ہو گئے. اگلا سوال فرشتے پوچھیں گے وما یدریکا، تم نے تو تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، تمہیں پتا کہاں سے چلا؟ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. پیپر آؤٹ ہو گیا تھا کیا؟ تو پیپر واقعی آؤٹ ہو گیا. اللہ نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، مسئلہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو پوچھیں گے وما یدریکا، کہاں سے پتا لگا تمہیں؟ تو آگے سے جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت. کیا جواب دے رہا ہے؟ میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی. پیپر آؤٹ ہے، آج بھی آؤٹ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مینجمنٹ کی ڈگری لی تھی، میں نے MBA کیا تھا، میں نے ڈبل PhD کی تھی، میں ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، میں بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، میں نے اپنی عقل سے سارے جواب سوچے ہیں، میں لاجک میں بڑا اچھا تھا، میری کریٹیوٹی بڑی اچھی تھی، میں نے خود سوچ کے جواب دیا. نہیں. جواب کیا آ رہا ہے؟ میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا. تو ہمیں کیا پتا لگ رہا ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بھی اگر گئے تو قبر میں ہماری ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، ایک کتاب کام آئے گی، اللہ کی کتاب. اگر وہ نہیں پڑھی تو پھر فکر کرو کہ قبر کے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے، کیونکہ پیپر آؤٹ ہوا ہے وہ قرآن میں ہے، اور اگر جہاں پہ آؤٹ ہو کے اس کے سوال جواب ہے وہاں پہ نہیں پڑھا تو پھر کیا ہے؟ فکر کی بات ہے کہ قبر میں ہم جواب کیا دیں گے. تو یہ جواب دے دے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ جواب دے گا تو پھر اوپر سے ایک صدا آئے گی کہ اس نے بالکل سچ کہا، اس نے بالکل سچ کہا. اور پھر حکم آئے گا اس کے لیے جنت کے بستر میں سے ایک بستر تیار کرو، اس کو جنت کے لباس میں سے ایک لباس پہناؤ، اس کو جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو اس کے لیے لگاؤ اس کو. اور پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو، کھلی کر دو، قبر کشادہ کر دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ 70 ہاتھ اس کی جو ہے قبر کشادہ ہو جائے گی. 70 ہاتھ کا مطلب کہ تقریباً 105 فیٹ، 105 فٹ تقریباً. اب اس کی قبر کشادہ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اس کی قبر میں روشنی بھی کر دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی قبر میں ایسے روشنی ہوگی جیسے 14ویں کے چاند کے دن کی رات کی روشنی ہوتی ہے، ویسے اس کی قبر روشن ہو جائے گی. اور اب کیا ہوگا کہ اب اس کو یہ اسی طریقے سے سوتا رہے گا، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ قبر کی کشادگی کیوں امپورٹنٹ ہے. انسان جب سوتا ہے، ہم اپنے بستر پہ جب سوتے ہیں تو سارا وقت ہم سیدھا نہیں سو سکتے، ہمیں تھوڑی سپیس چاہیے ہوتی ہے. کبھی سیدھا سوتے ہیں، کبھی کروٹ کرتے ہیں، کبھی ٹانگیں بینڈ کرتے ہیں، کبھی سیدھی کرتے ہیں. تو کیا ہے، انسان اس طریقے سے سوتا ہے. قبر میں جو اگر فزیکلی قبر آپ نے دیکھی ہو، میں نے چونکہ بہت کچھ لوگوں کو ظاہر دفناتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ سے بھی دفنایا، تو قبر جو اندر سے جو سپیس ہوتی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. مطلب وہ جتنی جگہ رکھی ہوتی ہے، آپ سمجھے گا کوئی شخص یہ سوچے کہ اتنی سپیس میں اگر انسان کو کہا جائے سو تو انسان سو نہیں سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے اس شخص کے لیے کہ فزیکلی بے شک اتنی رہتی ہے، لیکن عالم برزخ جو ہے اس کی زندگی بالکل مختلف ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی کیسے کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اب وہ بالکل آرام سے سکون سے سویا رہتا ہے. اور آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے سویا رہتا ہے جیسے دلہن سو رہی ہوتی ہے، آرام سے سکون سے اطمینان سے سویا رہے گا. اب آپ سوچئے کہ جو شخص آج سے 500 سال پہلے گیا وہ سکون سے پڑا ہوا ہے، آج بھی وہ سکون سے ہے، قیامت تک سکون سے رہے گا، کوئی چیز اس کو تنگ نہیں کرے گی. اور پھر کیا فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جہنم کا دکھایا جاتا ہے، اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور دکھانے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرتے اور اللہ کو نہ مانتے، یا ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو. اب وہ جنت کی کھڑکی اس کو دکھا دے، اس کو ٹھکانہ جو جنت کا اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جنت میں. صبح شام اس کو وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں یہ ہے.
اب یہ آرام سے وہاں پہ رہتا ہے. تو کیا پتہ لگا کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے. یہ تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ایک دھوکہ ہے, یہ ایک ایلوژن ہے, تھوڑے عرصے کی بات ہے. تھوڑے عرصے کی بات ہے. یا قرآن میں آتا ہے مختلف جگہ پہ, ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہے تو وہ کہیں گے الا بستم الا عشرہ, 10 دن رہے. پھر ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے الا بستم الا یوما, کچھ لوگ کہیں گے ہم 1 دن رہے. پھر ایک جگہ پہ آتا ہے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, دن کا ایک حصہ رہے, صبح یا شام. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے وہ آپس میں قسمیں کھا کے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ, ہم دنیا میں صرف ایک پل رہے, ایک پل کے علاوہ ہم نے وقت نہیں گزارا. تو یہ جو ایک پل ہے اس میں ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے تاکہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہماری جو ہے وہ اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونا ہے, اس بارے میں ہمیں تیاری کرنی ہے, کیونکہ یہ جو آنے والی زندگی ہے اس کا دار و مدار جو ہے آخرت کی زندگی پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے ماجی, خیر ہے, کوئی بات نہیں, آ جائیں بیٹھ جائیں, کھانسی لے لیں, کوئی بات نہیں, کر لیں کھانسی انشاءاللہ, آسانی سے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں تیاری کر کے جانی ہے. اور قبر کے بارے میں صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی قبر پہ جاتے تھے کسی کی تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی, کپڑے تر ہو جاتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ آخرت کا جب سنتے ہیں, جنت اور جہنم, جب جہنم کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ اتنے نہیں روتے جتنا آپ قبر کو اس کے بارے میں سن کے روتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آگے کی منازل بھی آسان ہو جائیں گی, اور جس کی اس میں پکڑ ہوگی اس کے لیے آگے بھی مشکل ہی مشکل ہے. تو اس وجہ سے میں بہت روتا ہوں. تو قبر کی زندگی کیا ہے, موت کے بعد کی آنے والی زندگی, اس کا سارے کا سارا دار و مدار ہماری دنیا کے اعمال کے اوپر ہے. آج ہم اگر غفلت میں زندگی گزاریں گے, اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے, اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے, اپنی من چاہی زندگی, اپنی خواہشات کی پیروی, اور بڑے بڑے دنیاوی سو کالڈ انٹلیکچوئلز جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ اسلام کا پتہ, نہ دین کا پتہ, نہ موت کے بعد کی زندگی کا پتہ, بس صرف ٹوٹل فوکس اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو کی زندگی کو آپ نے بالکل ہی جو ہے چھوڑ ہی دینا ہے. ہمیں ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے, ہم نے جابز بھی کرنی ہے, ہم نے بزنس بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے اچھی ایجوکیشن بھی لینی ہے, ہم نے دنیا میں بھی باقی چیزوں میں بھی کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے ایک بہتر امت کے طور پہ رہنا ہے. لیکن صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے اور آخرت کو بھول گئے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. جو اچھا ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کا پلان رکھتا ہے. اس کے پاس یہ پورا پلان ہوتا ہے کہ میں نے دنیا بھی بہتر گزارنی ہے ایک ریزنیبل طریقے سے, اور میں نے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. اس کے پاس دنیا کا بھی پلان ہوتا ہے, اس کے بعد آخرت میں تیاری کا بھی پلان ہوتا ہے. تو ہمیں آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے تاکہ جب ہم لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری روح قبض کرنے کے لیے جو ملک الموت آئیں تو جو روشن فرشتے ہیں, روشن چہروں والے فرشتے ہیں, ان کے ساتھ آئیں, اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو, اور جب ہم قبر میں ڈالے جائیں تو ان کامیاب لوگوں کی طرح ہوں کہ جن کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے. بارک اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.